اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں الحمدللہ لاسٹ ٹیوزڈے کو ہم نے آیت الکرسی فائنلی کمپلیٹ کر لی وچ واز آیا نمبر 255 اور سورۃ البقرہ. آئی ہوپ کہ آپ سب کو آیت الکرسی میں اب کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہی ہے. آپ لوگوں نے ایک ایک لفظ کا بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں نے سیکھ لیا الحمدللہ. لیکن میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا تھا اور مجھے ٹرن ان تو نہیں لیکن ایٹ لیسٹ مجھے کاؤنٹ کر کے مجھے صرف فرحت خان نے اپنا ہوم ورک بتایا ہے کہ وہ کتنے کاؤنٹ کر پائیں اللہ کے جو جتنی دفعہ ریفر ہوا آیت الکرسی میں. اور عارفہ نے مجھے بتایا کہ اس نے بھی کر لیا ہے لیکن وہ سبمٹ نہ کر پائی. تو پلیز اگر الحمدللہ فرحت ڈیڈ اے گریٹ جاب اینڈ آئی ہوپ آپ سب بھی مجھے آہستہ آہستہ جب موقع ملے گا تو اپنا ہوم ورک سبمٹ کر دیں گے انشاءاللہ. تو ہم نے آیت الکرسی ختم کر لی. انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 سے سٹارٹ کریں گے. لیکن بیفور وی اسٹارٹ آئی ووڈ لائک ٹو میک دعا. ہم کلاس والے دعا کر لیتے ہیں شیخ محمد الشریف کے لیے جو کہ المغرب کے فاؤنڈر تھے, ڈسکور یو کے اور ویژن ایئر کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے بڑے اسکالر تھے ماشاءاللہ, امیزنگ ٹیچر تھے, ہمارے مینٹر تھے اور ہماری امت کے یعنی کہہ لیں کہ نیشن بلڈر تھے. ان کی جو موت تھی, ان کا ڈیمائز, اٹ واز سو شاکنگ اینڈ سو سیڈننگ فار دی انٹائر امہ. لیکن ہم جس طرح ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا بیسٹ آف پلانرز. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ پلان کیا تھا ان کی مشیت کے مطابق, ان کے ول کے مطابق, ان کے پلان کے مطابق, شیخ محمد الشریف کی لائف اس دنیا میں اوور ہو گئی. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسیپٹ آل ہز دعویٰ ایفرٹس اینڈ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ give him a high level in جنت الفردوس. آمین. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل ان کے پیرنٹس کو عطا فرمائے کیونکہ بہت بڑا ایک irreparable لاس ہوتا ہے اپنے سامنے اپنی اولاد کو, جوان اولاد کو جاتے ہوئے دیکھنا. اللہ تعالیٰ ان کی وائف کو اور ان کے بچوں کو صبر دے, ان کی پوری فیملی کو اللہ تعالیٰ پیشنس اور کریج دے کہ وہ اس لاس کو برداشت کر سکے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اویئرنیس دے, ہم سب کو یہ احساس ہو جائے کہ موت کسی وقت بھی کسی کو آ سکتی ہے, کہیں بھی آ سکتی ہے, بغیر کسی النس کے, بغیر کسی کووڈ کے, بغیر کسی ایکسیڈنٹ کے, بغیر کسی ہارٹ اٹیک کے. پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے وہ چلے گئے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا علم عطا فرمائے اور ہم سے دین کا کام لیتا رہے اور اس کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ آیا یعنی آیا نمبر 256. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. لا اکراہ فی الدین. لا آپ سب کو معلوم ہے جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لکھا ہوتا ہے نو. لا کا مطلب ہے نو لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے دیر از نو. لا اکراہ دیر از نو. اکراہ کا مطلب ہے کمپلشن, یا آپ اس کو فورس کہہ لیں یا کوئرشن کہہ لیں, یعنی کہ اور فی الدین یعنی ان دا ریلیجن. اس کا مطلب ہے دیر از نو کمپلشن, دیر از نو کوئرشن, دیر از نو فورس, نو فورسنگ ان دا دین آف اسلام. اور اکراہ کے روٹ لیٹرز ہیں کاف را ہا, کاف را ہا. جیسے ہم نہیں کہتے فورس کرنا, کسی کو زبردستی کرنا. اور دین کا تو آپ کو معلوم ہے دال یا نون. تو اس میں اردو میں آپ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے کہ نہیں ہے کوئی بھی زبردستی, نہیں ہے کوئی مجبور کرنا دین میں. یعنی اللہ کے اس دین میں, دین اسلام میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. آگے تفسیر میں پھر بتاؤں گی اس کا مطلب کیا ہے. آگے دیکھتے ہیں قد تبین الرشد من الغی. قد تبین الرشد من الغی. تو قد آپ کو معلوم ہے سرٹنلی, اور پھر تبینہ آپ سب کر چکے ہیں, با یا نون جتنے بھی روٹ لیٹرز ہیں آپ پہلے کر چکے ہیں. امید ہے کہ آپ نے اس کو لکھا ہوا ہوگا, اپنے لیے ٹیبل بنایا ہوا ہوگا. قد تبین الرشد, رشد کے روٹ لیٹرز کیا ہیں را شین دال. تبینہ کا کیا با یا نون. سرٹنلی یعنی یقیناً, تبینہ has become clear, has become apparent, has become distinct.
क्या चीज डिस्टिंक्ट हो गया है? रुश्द. रुश्द क्या चीज है? सीधा रास्ता, the straight path, the right path. So certainly has become distinct, या has become clear, या has become apparent, the straight path, the right path. उर्दू में कैसे कहेंगे? यकीनन वाज़ेह हो चुकी है, जाहिर हो गया है क्या चीज? हिदायत का रास्ता, यानी सही रास्ता या हिदायत, यानी जो सही रास्ता है हिदायत का रास्ता हो गया है. और फिर आगे है रुश्द, हिदायत का रास्ता है. और कद क्या चीज है? कद का मतलब है इट इज अ पार्टिकल ऑफ सर्टेनिटी, जिसको कहते हैं हरफ तहकीक. और इसको लोग अक्सर कहते हैं, कद को कहते हैं तहकीक. कद इज नॉट तहकीक, कद इज हरफ तहकीक. इट मीन्स इट इज अ पार्टिकल ऑफ सर्टेनिटी. खाली तहकीक कहेंगे तो फिर वो लफ्ज सही नहीं होता है. तबय्यना या तबय्यनु, तबय्युनन कौन सा फॉर्म है? आप कई दफा कर चुके हैं, फॉर्म 5. तबय्यना या तबय्यनु, तबय्युनन, फॉर्म 5. रुश्द क्या चीज है? रुश्द कहाँ से निकला है? रशदा यरशुदू, यानी क्या मतलब है? हिदायत. हिदायत होना या सीधे राह पर चलना. रुश्द क्या चीज हो गया? उसका मस्दर है. रशदा यरशुदू रुश्दुन या रुश्दन. ठीक है. मिनल गई, गई के रूट लेटर्स क्या है? गैन वाव या, गैन वाव या. मिनल गई यानी फ्रॉम द रॉन्ग पैथ, फ्रॉम द क्रुकेड पैथ. गई का मतलब है जो गलत रास्ता है, जो गुमराही वाला रास्ता है. अब आप क्या कहेंगे कि क्या चीज वाज़े हो गई? सीधे रास्ते से, फ्रॉम द क्रुकेड यानी गुमराही से. हिदायत गुमराही से वाज़े हो गई, क्लियर हो गया, बयन हो गया और या जाहिर हो गया. ठीक है. फमई यकफुर बित्तागूत, फमई ये क्या? फ और मन. मन क्या? whoever. So whoever, और whoever क्या चीज है? इस्म शर्त है यहाँ पर, मन यानी जो कोई भी, whoever. फमई यकफुर, यकफुर का क्या मतलब है? whoever denies, whoever disbelieves, जो कोई भी डिसबिलीव करेगा या डिनाई करेगा बेतागूत. तागूत का लफ्ज शायद हमने पहले नहीं यूज किया. तागूत के रूट लेटर्स हैं तो, गैन वाव और तो, गैन या, दोनों हैं. दोनों इसके रूट लेटर्स हैं, तो गैन वाव और तो गैन या. तो जो भी डिनाई कर देगा, जो डिसबिलीव कर देगा इन तागूत. तागूत क्या चीज है? फॉल्स डिएटीज या फॉल्स गॉड्स. तो आप इंग्लिश में, उर्दू में आप कैसे कहेंगे? बस जो कोई इनकार करे तागूत का, यानी बातिल माबूद का, फॉल्स गॉड्स का. और ये कुफर करने का क्या है? कफर यकफुरु कुफरन, आप कई दफा पढ़ चुके हैं. कुफर करना भी, डिनाई करना भी, डिसबिलीव करना भी. वयुमिन बिल्लाही, वयुमिन एंड युमिन, ही बिलीव्स, बिल्लाही इन अल्लाह, और वो ईमान लाए अल्लाह पर, और वो ईमान लाए अल्लाह पर. और आपको पता है आमना युमिनु ईमानन कौन सा है फॉर्म? फॉर्म 4. फकद इस्तमसका, फकद देन सर्टेनली, यानी तो यकीनन या पस यकीनन. इस्तमसका, इस्तमसका के रूट लेटर्स क्या है? मीम सीन काफ. ये भी आपने पहली दफा सुना है, मीम सीन काफ. इस्तमसका यस्तमसिकु इस्तिमसाकुन. आपको किससे मिलता जुलता है? इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तिगफारुन, है ना? या ना, ये उसी का फॉर्म है. कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 10. जहां भी इस आ जाता है समझ लें ये फॉर्म 10 है. इस्तमसका यस्तमसिकु इस्तिमसाकुन. और ये क्या हो गया? मैंने आपको बताया देन, इसका मतलब है कि उसने थाम लिया. इस्तमसा का मतलब है थाम लेना. देन सर्टेनली ही हैज ग्रास्प्ड या ही हैज हेल्ड, यानी ही हैज हेल्ड यानी उसने पकड़ लिया, उसने ग्रास्प कर लिया. ऑन टू, किस चीज को ग्रास्प कर लिया? उसने थाम लिया, यकीनन उसने थाम लिया. किस चीज को? बिल उर्वतिल वुस्का. बिल उर्वा, उर्वा के रूट लेटर्स क्या? ऐन रा वाव, ऐन रा वाव. और वुस्का के रूट लेटर्स क्या है? वाव सा काफ, वाव सा काफ. तो उर्वा का मतलब क्या है? हैंड होल्ड. हैंड होल्ड क्या चीज है? एक चेन ले लें और उसका एंकर ले लें. जब हम कश्ती को कहीं जाके एंकर लगाते हैं, उसके साथ पहले एक चेन होती है, चेन के साथ एक एंकर होता है. उस एंकर को जब लगा देते हैं शोर के ऊपर, तो कश्ती आके शोर के साथ अटक जाती है. तो ये वही चीज है, एक हैंड होल्ड है या एक चेन प्लस एंकर है. और वो क्या चीज है? वुस्का. वुस्का का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, फर्म है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस बंदे ने, जिसने तागूत को डिनाई कर दिया, डिसबिलीव कर दिया, फॉल्स गॉड्स को मैं बिलीव नहीं किया, इस तरह है जैसे उसने थाम लिया किस चीज को? एक मजबूत चेन को, एक मजबूत कड़े को, एक मजबूत एंकर को. अगेन आई विल रिपीट
کہ اس نے کیا کیا, then certainly he has grasped, یا he has held on to the hand hold which is strong and firm. یا آپ کہیں گے which is, کیونکہ آپ کے ہینڈ ہولڈ پہلے ہے اور فرم بعد میں ہے, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں to a strong hand hold, to a firm hand hold. یعنی جس نے یہ کر لیا, جس نے ڈس بلیو کر لیا تاغوت میں, تاغوت کو ڈس بلیو کر لیا, اس نے کیا تھام لیا؟ یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا. لن فصام لہا, لا ہو گیا نو, انفصامہ از انفصامہ, انفصامہ, اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ فا صاد میم. یہ اب نیو ورڈز آ رہے ہیں جو آپ نے نہیں سنے میں. فا صاد میم, اس کا کیا مطلب ہے؟ انفصامہ ینفصمو انفصامن. یہ انفصامن جو ہے نا, اس کا لنفصامہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. دس از دا مصدر. یہ کون سا فارم ہے؟ فارم 7. انفصمہ ینفصمو انفصامن لنفصامہ لہا. There is no breaking, there is no flaw, there is no fault لہا in it یا for it. یعنی نہیں ہے اس میں کوئی ٹوٹنا, کوئی خرابی, کوئی عیب, کوئی ٹوٹنا, کوئی فالٹ اس کا. تو جب آپ نے اس ہینڈل کو پکڑ لیا, اس چین کو اور اس اینکر کو پکڑ لیا, اس کا مطلب یہ کہ یہ اپنے ایک سخت, ایک اسٹرانگ ہولڈ آپ نے پکڑ لیا, اور اس کا کوئی ٹوٹنا نہیں ہے, اس کا کوئی عیب نہیں ہے, اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے. واللہ سمیع علیم. And Allah is, یہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, and Allah is all hearing, اللہ خوب سننے والا ہے, and علیم and all knowing, خوب جاننے والا ہے. تفسیر کر لیتے ہیں آیہ نمبر 256 کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لا اکراہ فی الدین. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کس چیز کا ریزلٹ ہے؟ ابھی ہم نے اس سے پہلے آیت الکرسی ختم کی تھی. آیت الکرسی میں اللہ کی بہت سارے ایٹریبیوٹس بھی بتائے, اللہ تعالیٰ کو بار بار ریفر کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ ہم کو بتا رہے ہیں, ہمیں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین جو ہے دیٹ از اے ریزلٹ آف آیت الکرسی. اٹ از اے ریزلٹ آف آیت الکرسی, اٹ از اے کانسیکوینس آف آیت الکرسی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کو یہ سب اللہ کے متعلق معلوم ہو گیا, جو کہ آیت الکرسی میں ہم نے پڑھا اور اپنے دین کے بارے میں ہم نے پڑھا, اور پھر بھی آیت الکرسی جاننے کے بعد بھی اگر وہ دین اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے, تو کوئی اسے فورس نہ کرے. لا اکراہ, there is no forcing, there is no pressure, there is no coercion in دین. آپ اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ اسلام کو قبول کرے. جس نے آیت الکرسی سمجھ لی اور پھر بھی اسلام کو قبول نہیں کیا, تو آپ اس کو مجبور نہ کریں. ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب, انہوں نے اسلام نہیں ایکسیپٹ کیا مرتے دم تک. یہ ہمارے سامنے اگزامپل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے, فورس نہیں کیا. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بیٹل, کوئی بھی غزوہ لوگوں کو کنورٹ کرنے کے لیے نہیں کیا. غزوہ, جتنے بھی آپ غزوات لے لیں, سب کے نام لے لیں, ایک میں بھی انہوں نے کنورژن کی کوشش نہیں کی, لوگوں کو کنورٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ غزوات کس لیے تھے؟ ٹو اسٹیبلش جسٹس, انصاف کو قائم کرنے کے لیے تھے. اب دوسرے ریلیجنس کو آپ دیکھ لیں, کرسچینٹی کو دیکھ لیں, ہندوازم, کسی کو بھی دیکھ لیں, ان کے اپنے مشنریز ہوتے ہیں, ان کے اپنے وفد ہوتے ہیں, اور وہ کس لیے بیٹل کرتے ہیں؟ لوگوں کو کنورٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو کنورٹ کرنے کے لیے اپنی دین میں. لیکن دین اسلام میں کمپلشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک بلیفز, اسلامک مورلز, اسلامک عقیدہ جو ہمارا ایمان ہے, اس کو آپ امپوز نہیں کر سکتے. ان فیکٹ یہ سب سے بڑا ایک یونیورسل پرنسپل ہے, ایک بنیادی اصول ہے کہ اسلام میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا بڑا آنر دیا ہے. ہیومن بینگز کو اللہ تعالیٰ نے آنر دیا ہے, یہ اسپیشلی ریزروڈ ہے ہمارے لیے, یہ جانوروں کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے ریزروڈ ہے. ہمیں اللہ نے یہ آنر دیا ہے کہ وی آر فری ٹو چوز آور بلیف, وی آر فری ٹو چوز آور ریلیجن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ول بی اکاؤنٹیبل فار آور اون ایکشن. سمجھ میں آ گئی؟ ہم خود چوز کریں گے, چاہے ہم دین اسلام چوز کرتے ہیں چاہے کوئی اور, لیکن اکاؤنٹیبل پھر ہم ہوں گے, کیونکہ چوائس بھی ہماری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو فورس ہے, یہ ہے وہ, نہیں, اللہ تعالیٰ کسی کو فورس نہیں کرتا ہے. ہم خود چوز کریں گے اور ہم اپنے ایکشنز کے خود اکاؤنٹیبل ہوں گے. آج بھی دیکھیں آپ, دنیا میں بہت سارے ماڈرن ریجیمز ہیں, آئیڈیالوجیز ہیں, جہاں لوگوں کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہاں پھر سیکولر ہونا ہے آپ نے کمیونسٹ ہونا ہے آپ نے, اور وہ لوگ لوگوں کو اللہ میں بلیو کرنے کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں. یہ تو اسلام کا بیسک رائٹ ہے, جو کہ اسلام, انسان کا بیسک رائٹ اسلام نے ہم کو دیا ایز اے ہیومن.
اور اس سے یہ بھی ہے کہ جب ہمارے پاس ایک دین ہے تو اگر ہمارے پاس فریڈم ہے ٹو چوز دیٹ دین دیٹ ریلیجن، دین ہمارے پاس یہ بھی فریڈم ہے کہ ہم ایکسپریس کریں کہ ہمارا یہ بلیف ہے، ہم ڈرے نہیں کسی سے، وداؤٹ اینی فیئر آف تھریٹ اور تھریٹ آف پرسیکیوشن. آپ دیکھیں اگر بعض کنٹریز ایسے ہیں، بعض ریجیمز ایسے ہیں، آپ کھل کے کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کسی کو کہ آپ مسلمان ہیں یا آپ کسی اور ریلیجن میں آپ بلیو کرتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں ایک ملک میں تو اس کی فریڈم کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں وہ فری ہے لیکن وہ فری نہیں ہے. تو اسلام جو ہے الحمدللہ اس میں لیڈ کرتا ہے کہ وہ سب سے فنڈامنٹل پرنسپل ہم کو سکھاتا ہے کہ کسی کو لا اکراہ فی الدین، کسی کو بھی یہ فوربڈن ہے، یہ حرام ہے کہ ہم کسی کو زبردستی کہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد تبین الرشد من الغی. اس کا کیا مطلب ہے؟ قد ہم نے ابھی بتایا تھا، قد کا مطلب ہے سرٹنلی، تبین یعنی ظاہر ہو گیا، کلیئر ہو گیا، الرشد یعنی دا اسٹریٹ پاتھ، دا رائٹ پاتھ، دا ٹروتھ آپ کہہ لیں، من الغی یعنی فرام مس گائیڈنس. تو یہ بھی اسی پرنسپل کو ری انفورس کر رہے ہیں کہ جو ٹروتھ ہے، جو سچا راستہ ہے، جو گائیڈنس ہے، وہ کلیئرلی آ گیا ہمارے سامنے. It stands out clearly, it stands out distinctly, tabayyana from falsehood. Falsehood کیا چیز؟ the wrong way, the error, the misguidance. اس سے یہ بالکل clearly distinct ہو جاتا ہے. اب distinct I mean belief اللہ جو ہے وہ سب سے right path ہے. اسی طرح اللہ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کرنا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا کون سا پاتھ ہے؟ گمراہی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رشد میں اور غی میں، ہدایت میں اور گمراہی میں کلیئر ڈسٹنکشن ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنے بھی فالس ڈیٹیز ہیں، جتنے بھی باطل معبود ہیں، ان سب کو ہمیں اس کو ریجیکٹ کرنا ہے، ان سب کو ریجیکٹ کرنا ہے اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا اور اللہ پہ ایمان لانا ہے. طاغوت کیا چیز ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا طاغوت. طاغوت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ فالس ڈیٹی کے لیے یوز ہوتی ہے، یعنی جو کہ نقلی معبود ہیں یا فالس معبود ہے، باطل معبود ہے. یعنی کوئی انسان یا کوئی چیز جو دوسروں کی مائنڈ کو سپریس کر دے اور ٹرانسگریس کر دے اللہ کی لاز کو اور اللہ کے لمٹس کو، یعنی وہ فورسز، وہ سسٹمز، وہ انسٹیٹیوشنز، مطلب وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان بھی طاغوت ہو سکتا ہے، کوئی اینٹیٹی بھی ہو سکتی ہے. اینٹیٹی کا مطلب کوئی ہستی، انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہستی بھی ہو سکتی ہے، کوئی انسٹیٹیوشن بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی فلسفی بھی ہو سکتی ہے، کوئی آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو یہ سکھائے، ریبیل کرے، کہ یہ سکھائے کہ تم اللہ کے لاز کو، اللہ کے کمانڈز کو مت فالو کرو اور میرے کمانڈز کو فالو کرو. اور یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ طاغوت. یہ ہماری فیملی میں سے ہو سکتا ہے، ہماری فرینڈز میں سے ہو سکتا ہے، ہم خود ہو سکتے ہیں، ہماری ویلتھ ہو سکتی ہے، ہمارا بزنس ہو سکتا ہے، ہمارا ایگو ہو سکتا ہے، ہماری آئیڈیالوجیز ہو سکتی ہیں، ہماری ومز ہو سکتی ہیں، ہماری ڈیزائرز، ہماری خواہشات بھی ہو سکتی ہیں. یہ یاد رکھیں کہ طاغوت کو مفسرین کہتے ہیں طاغوت از ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ پیپل. جو فالس ڈیٹی ہے، جو ہم اپنے آپ جس کو الہ بنا لیتے ہیں، جس کو خدا بنا لیتے ہیں، اٹ از ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ پیپل. آلسو یہ وہ لوگ کہتے ہیں the طاغوت may be different for the same person at different times. ایک ہی بندہ ہے، اس کا ایک وقت میں ایک طاغوت بن جاتا ہے، جب اس چیز سے وہ ہٹ جاتا ہے وہی اس کا کوئی اور اس کا طاغوت بن جاتا ہے. اب اس کو ایک میں تھوڑی سی آپ کو فلسافیکل بات بتانا چاہتی ہوں، سمپل سی، فلسافیکل نہیں ہے، سمپل سی، جسٹ آپ سمجھ لیں کہ میں نے غلط کہہ دیا فلسافیکل. اٹ مینس ڈیفینیشن سے اگر آپ دیکھا جائے کہ طاغوت یا جو کہتے ہیں ریبیلین، آپ کہہ لیں بغاوت، طاغوت یعنی بغاوت جو ہے یا ریبیلین ہے اگینسٹ اللہ، وہ 3 سٹیجز میں ہو سکتا ہے. فرسٹ سٹیج اس کا کیا ہے؟ فرسٹ سٹیج سمپل سٹیج ہے کہ کوئی ایکنالج کر رہا ہے پرنسپل میں کہ اللہ کو اوبے کرنا، اوبیڈینس ٹو اللہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن وہ اس پرنسپل کو اپنی پریکٹس میں نہیں کر رہا ہے. مطلب وہ مانتا ہے کہ ہاں اللہ کو اوبے کرنا چاہیے. مثلا حجاب کی بات ہے، سب کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے کہا ہے کہ تو آپ حجاب ہے، لیکن آپ خود اس کو پریکٹس میں نہیں لا رہے. یہ جو ہے یہ بہت بڑا طاغوت نہیں ہے، یہ فرسٹ سٹیج ہے. اس کا فرسٹ سٹیج کا مطلب اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسگریشن، وہ اس حد سے نکل رہا ہے، اور اس کو اردو میں ہم کہیں گے، عربک میں ہم کہیں گے فسق. یہ فسق ہے. سیکنڈ سٹیج اس کا کیا ہے کہ جب وہ صرف ڈس اوبے نہیں کرتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ اوبیڈینس ضروری نہیں ہے اللہ کو. اب سمجھ گئے؟ پہلی دفعہ کہا اللہ کی اوبیڈینس ضروری ہے لیکن میں نہیں کرتا ہوں.
सेकंड में ये सेकंड स्टेज कि आप नॉट ओनली यू डिसओबे अल्लाह बट यू आल्सो रिजेक्ट द ओबीडियंस टू अल्लाह इन प्रिंसिपल, यानी कि वो रिफ्यूज करता है अल्लाह को अपना माबूद, अपना ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस या डिवोशन मांगने से भी और अल्लाह के सर्विट्यूड में आने से भी। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कुफर। अरबिक में कुफर कहेंगे, उर्दू में कुफर कहेंगे, इंग्लिश में उसको कहेंगे डिसबिलीफ। तो पहला था ट्रांसग्रेशन, दूसरा था डिसबिलीफ। थर्ड स्टेज क्या होता है? जब वो ना सिर्फ रिबेल करता है अपने रब से, बल्कि अपना विल रब के हुक्म के अगेंस्ट दूसरों के ऊपर डाल रहा है, यानी इज इम्पोजिंग हिज ओन विल इन डिसरिगार्ड ऑफ द विल ऑफ अल्लाह अपॉन अदर्स। ही इज इम्पोजिंग हिज ओन विल अपॉन अदर्स इन डिसरिगार्ड ऑफ अल्लाह's कमांडमेंट्स। जब इस पे कोई पहुंच जाता है, जब अपना विल दूसरों पे डालता है जो अल्लाह के विल से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, उसको कहेंगे तागूत। समझ में आ गई? और कोई भी उस वक्त तक ट्रू बिलीवर नहीं होगा जब तक कि तागूत को कोई रिजेक्ट नहीं कर दे, वो तागूत की जो अथॉरिटी उसको रिजेक्ट नहीं करते। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि जो कोई रिजेक्ट कर दे, जो कोई डिसबिलीव कर दे तागूत को, ऐसे इंसान को या ऐसी हस्ती को या ऐसे इंस्टीट्यूशन को या ऐसी आइडियोलॉजी को रिजेक्ट कर दे जिसमें अल्लाह के अगेंस्ट चल रहा है सब, उसका मतलब ये है कि उसको अल्लाह पे भरोसा है, फर्म फेथ है। और उस फर्म फेथ का कैसे बताएंगे? अल्लाह ताला ने बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे फर्म हैंडल को उसने पकड़ लिया, एक हैंड होल्ड को पकड़ लिया, और वो ऐसा हैंड होल्ड है जिसमें कोई खामी नहीं है, जो ब्रेक नहीं होगा, इट विल नेवर ब्रेक। अब आप अपने आप को इमेजिन करें, अपने आप को इस तस्वर में आप रखें कि आप ऊपर से कहीं से आप गिर रहे हैं। खुद ही इमेजिन करें कि यू आर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, आप किसी पहाड़ से गिर रहे हैं। सडनली पहाड़ से गिरते गिरते, जहां से भी गिरते गिरते आपके हाथ में एक हैंडल आ जाता है, आप उसको पकड़ लेते हैं। सडनली यू गेट होल्ड ऑफ समथिंग विच यू कैन होल्ड। जब आपने उसको पकड़ लिया, वो बहुत स्ट्रांग भी है, फर्म भी है, इट विल सेव यू फ्रॉम फॉलिंग। क्या हो जाएगा? आप उसको पकड़ लेंगे, उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे, और उससे आपकी लाइफ सेव हो गई, इट सेव्ड योर लाइफ। ठीक है ना? अब ये हैंड होल्ड क्या है एग्जैक्टली? ये मुफस्सिरीन बताते हैं इट इज तौहीद। अगर आप तौहीद को, आपने सोचा था हम फिजिकल की बात कर रहे थे, अब एक्चुअल बात आ गई तौहीद पे। तो जब हम तौहीद को स्ट्रांगली पकड़ लेंगे, इफ वी आर अपॉन तौहीद, हम किस चीज को फॉलो करेंगे? अल्लाह को एक मानेंगे, कुरान पे अमल करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीके पर चलेंगे। अगर हमने ये किया, ये तीन चीजें, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह की कुरान को, अल्लाह की किताब को फॉलो करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करना, अल्लाह ताला क्या करेगा? हमें उसी तरह के अनब्रेकेबल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्ग हैंड होल्ड जो है, इसको अल्लाह ताला जो है, अच्छा बिजली चली गई है, कोई बात नहीं, आप अब इसी तरह से देखें मुझे, अल्लाह करे कि वाईफाई रहे, इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरह कंटिन्यू करूंगी। तो कोई बत्ती इसकी जल जाए तो मैं इसकी बत्ती जला लेती हूँ फोन की। चलो थोड़ी बत्ती जल गई है, फोन की बत्ती आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो सॉरी, ठीक कर लूँ सर। अच्छा तो अगर हम इस तौहीद को पकड़ लें और हम अल्लाह ताला की किताब पे अमल करें, जिस तरह मैंने आपको बताया, और जिस तरह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें बचाएगा, ही विल सेव आवर लाइफ। ठीक है, तौहीद की सब समझ आ गई आपको? तो शॉर्ट में क्या चीज़ है? स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हमारा क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इज कुरान एंड सुन्ना। और हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन कौन करेगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये हमारा हैंड होल्ड है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग हैंड होल्ड को पकड़ लेंगे। इस सपोर्ट के साथ, इस प्रोटेक्शन के साथ हमें क्या एश्योरेंस मिल जाती है कि हम कभी भी अल्लाह के रास्ते से दूर नहीं हटेंगे, कभी भी हम, अल्लाह ताला कहते हैं ना, वो गुमराह नहीं होगा, कभी भी हम गुमराह नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला है, खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। यानी जो कुछ हम सोच रहे हैं, जो कुछ हम बिलीव कर रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, उस सब को अल्लाह ताला जानने वाला है। वही जानता है कि किसने सही चेन को पकड़ लिया है, कौन तौहीद पर है और कौन तौहीद पर नहीं है। तो इसमें अब याद रखें कि ये जो ला इकराहा फिद्दीन है, इसमें एक पॉइंट मैं बताना चाह रही थी कि कुछ लोगों को देखा गया है, वो लोग कहते भी हैं, जब उनसे कहा जाए कि नमाज पढ़ो, वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोज़ा रखो तो वो रोज़ा नहीं रखते हैं, जब उनको हलाल हराम का कहते हैं वो हलाल हराम का ख्याल नहीं रखते हैं, और जब उनको याद दिलाओ तो वो कहते हैं ला इकराहा फिद्दीन। हमको ये याद रखना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड कि ये उन लोगों के लिए अप्लाई होता है जो कि मुस्लिम नहीं है।
یہ اس لیے نہیں اپلائی ہوتا ہے کہ اگر ہم مسلم ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں, ہم حلال حرام کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کو فورس تو نہیں کر سکتے, لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے کہیں. لیکن ہم کسی کو مسلمان نہیں ہیں, ہم اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ تم مسلمان بنو. جب آپ ایک دفعہ دین میں انٹر ہو گئے, جب ایک دفعہ آپ مسلمان بن گئے, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, ادخلوا فی السلم کافہ, یعنی آپ جب دین میں انٹر ہو جائے تو کمپلیٹلی انٹر ہو جائے, فلی انٹر ہو جائے. پھر آپ کے لیے obligatory ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کے رولز کو, اللہ کے کمانڈز کو فالو کریں. ایک ایگزامپل چھوٹی سی دیتی ہوں. اگر ہم نے ڈرائیونگ نہیں سیکھی, ٹھیک ہے نا, آپ کو کوئی فورس نہیں کر سکتا کہ آپ ڈرائیونگ سیکھیں, لیکن ایک دفعہ آپ نے ڈرائیونگ سیکھ لی, آپ کو لائسنس مل گیا اور آپ نے ڈرائیونگ شروع کر دی, چلانا شروع کر دیا, تو کیا آپ کو ٹریفک رولز کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ کو فورس نہیں کیا جا سکتا کہ آپ دین اسلام میں داخل ہوں. بٹ ونس یو بیکم اے مسلم, یو ہیو ٹو فالو دا رولز اینڈ دا کمانڈز آف اللہ. نیکسٹ آیت پہ جاتے ہیں, آیت نمبر 257. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ is the ولی, اللہ ولی ہے الذین, ان لوگوں کا, آمنو جو ایمان لاتے ہیں, جو ایمان لائے. اللہ is the ولی, اللہ is the protecting friend, اللہ is the guardian of those who believe. یعنی اللہ ولی ہے, دوست ہے, حامی ہے, مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات, یخرجہم, خرج یخرجو, خرج سوری نہیں, یہ اس کا فارم دوسرا, فارم 4 ہے. اخرج یخرجو اخراجا, خرج یخرجو نہیں ہے, اخرج یخرجو اخراجن is form 4, ٹھیک ہے. اور روٹ لیٹرز ہوئے ہیں خا را جیم, اور ظلمات کے روٹ لیٹرز آپ کو میں نے ظا لام میم, کئی دفعہ آپ ظلم کر چکے ہیں. تو یخرجہم, he takes them out from من الظلمات, from the darknesses. آپ دیکھیں ظلمات کیا ہے, پلورل ہے, ظلمات ڈارکنیسز, یعنی اردو میں آپ کہیں گے وہ ان کو نکالتا ہے. کون؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نکالتا ہے. اللہ ولی ہے ایمان والوں کا, وہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے. اور پھر الی النور, ٹو دا لائٹ, یعنی روشنی کی طرف, روشنی کی طرف, روشنی کے لیے وہ لے کر جاتا ہے, طرف روشنی کے, الی النور, نور کی طرف, روشنی کی طرف اللہ ان کو لے کر جاتا ہے. والذین کفروا, اور جو لوگ کفر کرتے ہیں, اور جن لوگوں نے کفر کیا, کفر کرتے نہیں, جن لوگوں نے کفر کیا, پاسٹ ٹینس ہے, والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, and those who disbelieved, اولیاؤہم الطاغوت, اولیاء یعنی ان کے گارڈینس, ان کے الائز, اور پروٹیکٹر نہیں کر سکتے ہیں. جیسے ہم اللہ کے لیے یوز کر رہے تھے نا, ایمان والوں کے لیے پروٹیکٹر وہ اللہ ہے, اسی طرح ہم کافروں کے لیے پروٹیکٹنگ کا لفظ نہیں یوز کر سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ان کے گارڈینس, ان کے الائز کون ہیں, ان کے فالس گاڈز ہیں, ان کے طاغوت ہیں. اور طاغوت کے, ابھی ہم نے طاغوت کے متعلق پڑھ لیا تھا کہ کون ہوتے ہیں طاغوت. ان کے دوست ان کے طاغوت ہیں, یعنی جو شیطان اور باطل معبود ہیں. طاغوت کی جمع بھی بتا دوں, طواغیت. یخرجونہم, they take them out من النور, from the light, وہ انہیں روشنی سے نکالتے ہیں. کون لوگ؟ وہی جو طواغیت ہیں, ان کے جو طاغوت, جو ان کے اولیاز ہیں کافروں کے. they take them out from the light to the darkness, الى الظلمات. الٹا ہو گیا نا, اللہ ہم کو کس سے نکالتا ہے؟ ڈارکنیس میں سے نکال کے نور کی طرف لاتے ہیں, لائٹ کی طرف. اور کفار کے جو اولیاء ہیں, ان کے جو دوست ہیں, جو شیاطین ہیں, وہ ان کو لائٹ میں سے نکال کے کہاں لے کر جاتے ہیں؟ ان کو اندھیروں میں لے کر جاتے ہیں. اگین ایسے they take them out from the light to the darkness, وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی میں سے اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, those are the dwellers, those are the companions, اولئک those are اصحاب النار, the companions of fire, وہ اہل دوزخ ہیں, وہ دوزخ میں رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون, ہم they فیہا in it, خالدون they will remain forever, they in it will remain forever, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب اس کی
तफसीर देखते हैं आया नंबर 257 की। इस आया में अल्लाह ताला एक बहुत क्लियर सी पिक्चर बता रहे हैं और बहुत वाज़ेह पिक्चर बता रहे हैं, एक ग्राफिक सीन बता रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि हिदायत क्या है, गुमराही क्या है। डिपिक्टिंग द पाथ्स ऑफ गाइडेंस एंड एरर, दोनों बता रहे हैं, हिदायत और गुमराही। वो हमें बता रहे हैं कि हमारा वली कौन है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैं आपका वली हूँ, किसका? ईमान वालों का। अगर हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा वली है, ही इज आवर प्रोटेक्टिव फ्रेंड, ही इज आवर गार्डियन एंड ही वांट्स टू सेव अस। कहाँ से सेव करते हैं? वो हमें हाथ से पकड़ के अंधेरों में से निकाल के हमें उजाले में लेकर जाते हैं, नूर की तरफ लेकर जाते हैं। और जो कुफार के फ्रेंड है वो हमें क्या करते हैं? कोशिश करते रहते, दे कीप पुलिंग अस डाउन, दे कीप सकिंग अस, इवेंचुअली वी गेट सक्ड। लेकिन अगर अल्लाह हमारा प्रोटेक्टर है, अगर अल्लाह हमारा वली है, तो अल्लाह हमें प्रोटेक्ट कर लेगा और हमें शैतान के चुंगल से निकाल लेगा, अंधेरों में जाने से पहले हमें नूर में ले आएगा वापस। जस्ट अ लिटिल डिटेल ऑन व्हाट इज, डिटेल तो नहीं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट आर दीज डार्कनेसेस। अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं डार्कनेसेस, डार्कनेसेस क्या है और वो लाइट क्या है। अगर डार्कनेस है डिसबिलीफ की यानी कुफर की, तो लाइटनेस क्या होगी उसके मुकाबले में? बिलीफ। अल्लाह ताला हमको डिसबिलीफ से निकाल के बिलीफ में ले आता है। इसी तरह डार्कनेस है अगर मिस गाइडेंस यानी गुमराही, तो फिर लाइट क्या होगा? गाइडेंस, यानी ऑपोजिट। अल्लाह ताला हमको डिसबिलीफ से बिलीफ में ले आता है, अल्लाह ताला हमको मिस गाइडेंस से गाइडेंस में ले आता है। अल्लाह ताला अगर डार्कनेस है क्रिकेट पाथ या गलत पाथ, अल्लाह ताला हमें उसमें से निकाल के, लाइट क्या चीज है? स्ट्रेट पाथ। सो अल्लाह ताला डार्कनेस से निकाल के हमको स्ट्रेट पाथ की तरफ यानी क्रिकेट पाथ की तरफ से स्ट्रेट पाथ की तरफ लेकर आता है। इसी तरह डार्कनेस ये भी हो सकता है कोई बैड मुस्लिम्स हैं जो कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स नहीं है, तो वो क्या हो गया? डार्कनेस हो गया। अगर लाइट है उसका मतलब ये गुड मुस्लिम्स, हमें अल्लाह ताला बैड मुस्लिम से गुड मुस्लिम बना सकता है। एक और चीज है, डार्कनेस कैन बी लव ऑफ द दुनिया, लव ऑफ द दुनिया। तो लाइटनेस उसमें क्या होगी? लाइट का मतलब है लव ऑफ द आखिरा। इस दुनिया, हुब्बुद दुनिया के बदले हुब्बुल आखिरा का मतलब है हम डार्कनेस से निकल के लाइट में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें ये भी बता रहा है कि किस तरह ये जो तागूत हैं, तवागीत हैं, फॉल्स डिएटीज हैं, किस तरह वो डिसबिलीवर्स को हाथ से पकड़ के समझो कि लाइटनेस में से, लाइट में से निकाल के डार्कनेस में ले जाते हैं। उसमें भी अपने आप को इमेजिन करें, एक ऐसा सीन आप सोचें कि ये कैसी एक इंस्पायरिंग सीन है, कैसी एक फैसिनेटिंग सीन है, फुल ऑफ लाइफ नजर आती है। इमेजिन करें। और ये इस सीन को जब हम इमेजिन करते हैं कि हम एक अंधेरे में से निकल के रोशनी में जा रहे हैं, हमें और कोई एक्सप्रेशन, कोई रैशनली लिख के कोई वर्ड्स उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती है, जितना कि हमें ये पता चलता है, इफेक्टिव होता है कि हम एक सीन हमें बताया जा रहा है, अंधेरे में से निकल के उजाले में जा रहे हैं। अपने आप को इमेजिन करें, अंधेरा कमरा है, वहां से निकल के आप उजाले में जा रहे हैं। तो ये कि इससे ज्यादा एक्सप्रेस करने के लिए कोई चीज नहीं है। और इससे हम अगर किसी और वे में हम एक्सप्रेस करना चाहें तो इतने इलोक्वेंटली नहीं कर सकेंगे। इसमें ये कि हम इसकी रूह को भी नहीं खोते हैं, इसकी स्पिरिट को भी कायम रखते हैं, इसके रिदम को भी कायम रखते हैं, सुर और ताल को जो कहते हैं ना, उसकी डायनामिज्म को यानी उसकी हरकियात को भी कायम रखते हैं। ये कुरानिक स्टाइल है अल्लाह ताला का। इतने आर्टिकुलेट से, इतने ब्यूटीफुल तरीके से अल्लाह ताला ने ऐसे प्रिसाइज तरीके से डिस्क्राइब किया है कि डार्कनेसेस से लाइट की तरफ आते हैं। आप देखिए, डार्कनेसेस को अल्लाह ताला ने प्लूरल में बताया है अरबिक में, और लाइट को अल्लाह ताला ने बिल्कुल, क्योंकि लाइट क्यों सिंगुलर में बताया? क्योंकि द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की जो रोशनी है वो सिर्फ वन है, वो सिर्फ वन है। और वो एक स्ट्रेट पाथ है जो कि स्ट्रेट एक अल्लाह को पहुंचाती है। वो हमारी रूह को, हमारी ज़मीर को एक क्लियर विजन देता है, और उससे हम लोग देखते हैं, हम शनाख्त कर पाते हैं, हम समझ लेते हैं, हम मुंतखब कर लेते हैं कि ये हमारा दीन है, ये सही रास्ता है, ये हमें अल्लाह की तरफ लेकर जा रहा है। और इस तरह फिर क्या होता है, हम अल्लाह की लॉज को, अल्लाह की टीचिंग्स को हम अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारी ह्यूमन नेचर से, उसके लिए पीस भी है और हर कॉन्फ्लिक्ट से फ्री भी है। हमें अल्लाह ये, और देखो मल्टीपल शेड ऑफ डार्कनेस क्या चीज है, वो ये है कि इन द सेंस ऑफ ईवल दे कैन टेक एनी फॉर्म एंड एनी शेप, वेरियस फॉर्म्स एंड वेरियस शेप्स में ईवल जो है वो हमारे सामने आ सकता है। किस चीज में है? अगर हमारे डिजायर को कंट्रोल नहीं कर, अनकंट्रोल्ड डिजायर, वो क्या चीज है? वो भी ईवल है, वो भी डार्कनेस है। डेविएशन इन कंसीट एंड टिरनी, अगर आपने कंसीट है, आपको प्राइड है,
اگر آپ کو ٹیرنی، آپ کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، اگر آپ آسٹینٹیشن ہے، آپ دکھاوا کر رہے ہیں، ہپوکریسی یعنی منافقت کر رہے ہیں، گریڈ یعنی لالچ، سینسزم یعنی گھٹیا پن، یا اسکیپٹسزم یعنی شکوک اور شبہات ہیں آپ کو، یہ سب چیزیں ملٹیپل شیڈز آف ڈارکنیس ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے ملٹیپل شیڈز آف ڈارکنیس کے اندر چھپ جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن وی آر انڈر آل دوز ملٹیپل شیڈز. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے وی کم آؤٹ آف سم آف دیز شیڈز بٹ ناٹ فرام آل آف دیز. یعنی کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم منافقت نہیں کر رہے ہیں، ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو لیزینس ہے، ہماری جو پیسونس ہے، ہمارا جو غصہ ہے، ہماری جو ہپوکریسی ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو اوور اسپینڈنگ ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بڑا، میں اپنے آپ کو اسی میں گنوں گی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم بہت اچھے ہو گئے ہیں، سیدھے راستے پہ آ گئے ہیں، ہم نور کے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے اوور اسپینڈ کر جاتے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی ہم بیک بائٹنگ پہ آ جاتے ہیں، کسی کی بات کرتے ہیں اس میں ایک دم سے بیک بائٹنگ آتا ہے. کبھی ہوتی بخیلی، جیسے اوور اسپینڈنگ کا اپوزٹ ہے بخیلی. دونوں چیزیں جو ہے ایکسٹریم ہے، ان ایکسٹریمز پہ نہیں جانا ہے. وہ دونوں چیزیں ہپوکریسی، اینگر، لیزینس، یہ سب چیزیں جو ہے ملٹیپل شیڈز آف ڈارکنیس ہیں، اور یہ ہمیں بھی ہو سکتا ہے نان مسلمس کو. اٹ کین ہیپن ٹو مسلمس ایز ویل ایز نان مسلمس. اور اس میں کیا ہے، اس میں ایک یہ بہت ہی ایک زبردست اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک ڈس بلیور کس طرح بلیف میں آ جاتا ہے، اور کس طرح جب ڈس بلیور ابینڈن کر جاتا ہے اللہ کے راستے کو اور وہ کسی اور کو سبمٹ کر جاتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ڈارکنیس ہو جاتی ہے، اس میں مایوسی آ جاتی ہے، وہ اس میں ہی گیٹ سکڈ انٹو اٹ، اینڈ فائنلی کیا ہوتا ہے، وہ ہی ڈراؤنس، اسی میں ڈوب جاتا ہے. جو دین سے دور ہٹا، جو شرک میں چلا گیا، جو کسی غلط راستے پر چلا گیا، وہ آہستہ آہستہ ڈراؤن ہوتا ہے. فائنلی کدھر ہوتا ہے، ہی ڈراؤنس انٹو دا فائر. اور وہ کون سا فائر ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اٹ از دا فائر آف ہیل. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہی ریمینز دیئر فار ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ کے لیے وہ رہ جائے گا. ایک اور آیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آیت نمبر 258. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. علم ترا، یہ آپ کئی دفعہ کر چکے. علم ترا، ڈڈ ناٹ یو سی یا ڈو ناٹ یو سی، الا ٹورڈس یا ایٹ، الا الذی ایٹ the one who، یعنی ڈڈ ناٹ یو سی ٹورڈس یا ایٹ the one who، آگے کیا لکھا ہوا ہے، حاج ابراہیم، who debated یا who argued with ابراہیم. اب اردو میں آپ دیکھیں، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس کی طرف، کس کی طرف، یعنی جس نے جھگڑا کیا، جس نے ڈسپیوٹ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا اس بندے کو جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا، ڈیبیٹ کی، آرگیو کیا. رآ یرا رؤیتن آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. حاجہ پتہ نہیں آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ نہیں. حاجہ کا جو ہے روٹ لیٹرز ہے ہا جیم جیم، ہا جیم جیم. حاجہ یحاجو محاجتن، حاجہ یحاجو محاجتن، کون سا ہے، فارم 3. تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ نے کیا نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا، کس چیز کے بارے میں، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، کنسرننگ ہز رب، اباؤٹ ہز رب. ان آتاہ اللہ الملک، دیٹ آتاہ اللہ، گیو ہم اللہ الملک، دا کنگڈم. اللہ نے جس کو بادشاہی دی تھی اس کے متعلق ہے، اللہ نے اس کو کنگڈم دی تھی، وہ اب جھگڑا کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے. آتا یؤتی آتا ان، آپ نے پڑھا ہوا ہے فارم 4. اذ قال ابراہیم، when said ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، ربی یعنی میرا رب، my رب، الذی is the one who یحیی و یمیت. یحیی و یمیت، آپ پہلے بھی یہ ورڈز پڑھ چکے ہیں، یحیی و یمیت، who gives life یا who grants life and who causes death. میرا رب وہ ہے، ربی الذی وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. احیا یحیی احیاءن، فارم 4 آپ نے پہلے پڑھ لیا. اماتا یمیتو اماتتن، فارم 4 دونوں ہو گیا.
اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ قالا ہی سیڈ, کس نے کہا؟ وہ بادشاہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کو ملکیت اللہ نے بادشاہت دی تھی, کہتا ہے قالا انا احیی و امیت, انا یعنی میں, انا احیی I give life و امیت and I cause death. اس نے کیا کہا؟ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں. یعنی اب تم اپنے رب کے بارے میں کہہ رہے ہو, اس کی کیا چیز ہے, کون سے ایٹریبیوٹس ہیں؟ کہتے ہیں میں بھی زندگی دیتا ہوں, میں بھی موت دیتا ہوں. تو قال ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, کیا کہا؟ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق, کہ then indeed Allah یأتی, he brings بالشمس the sun من المشرق from the east. فأتی, so you bring بها it من المغرب from the west. بہت کلیئر, آپ سب نے یہ کہانی سنی ہوئی ہے. اور اس میں کیا ہے کہ جب اس نے کہا, نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے, تو اس نے کیا, اس بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں, میں بھی موت دیتا ہوں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورج کو ایسٹ سے نکالتا ہے, مشرق سے نکالتا ہے, تو آپ اسے مشرق کے بدلے مغرب سے نکال کے دکھائیں. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ, فَبُہِتَ, بُہِتَ کے روٹ لیٹرز ہیں باہتا, باہتا. بُہِتَ کا مطلب ہے وہ he became taken aback, he was taken aback, he became dumbfounded, وہ لاجواب ہو گیا, وہ حیران پریشان ہو گیا. کون؟ الذی کفر, وہ جس نے کفر کیا تھا, وہ جو کفر کرتا تھا. so was taken aback, he became dumbfounded, the one who disbelieved. تو وہ لاجواب ہو گیا, وہ حیران پریشان ہو گیا جس نے کفر کیا. بہتا ہے فعل ماضی مجہول from بہتا یبہتو, بہتا یبہتو بہتن. بہتا یعنی مجہول ہے, یعنی he became, وہ نہیں کر, وہ ہو گیا, یعنی اس نے کیا نہیں, وہ ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, واللہ and Allah لا یہدی does not guide, اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ہے, ہدا یہدی ہدایت القوم الظالمین, the people who are wrong doers, یعنی ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں. the nation who are, قوم people بھی ہوتا ہے, nation بھی ہوتا ہے. اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی کی ہم نے پڑھا, آیت الکرسی کے متعلق, اس کے بعد ہم نے دیکھا اس کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے, لا اکراہ فی الدین. اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ہم کو سورہ اس میں 258 میں ہم کو بتا رہے ہیں ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن آف آیت الکرسی. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب آپ اللہ میں بلیو کرتے ہیں, جب آپ کسی طاغوت میں بلیو نہیں کرتے ہیں, آپ اللہ میں مانتے, ایمان لاتے ہیں, آپ اتنے بہادر ہو جاتے ہیں, اتنے فیئرلیس ہو جاتے ہیں, اتنے بریو ہو جاتے ہیں کہ آپ ٹروتھ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایون اگر آپ کے سامنے کوئی بادشاہ ہے. پریویس آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ولی ہے, وہ ہمیں اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لے کر جاتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ طواغیت کا ولی کون ہے, ڈس بلیورز کا ولی کون ہے, ان کے اولیاء کون ہے, وہ جو ان کے نور سے نکال کے ان کو ڈارکنس میں لے جاتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اگزامپل دے رہے ہیں, کلیئر اگزامپل دے رہے ہیں اس انسان کی, اس بندے کی جس کے سامنے جب ٹروتھ بتایا بھی گیا, اتنے کلیئرلی بتایا گیا, لیکن پھر بھی اس نے اس کو, مطلب وہ ریفیوٹ کر ہی نہیں سکا, لیکن اس نے بلیو نہیں کیا. اس کو پتا تھا کہ وہ رب نہیں ہے, اس کو پتا تھا کہ وہ سورج کو مشرق کے بدلے مغرب سے نہیں نکال سکتا ہے, لیکن چونکہ اس کے پاس کنگڈم تھی, اس کے پاس بادشاہت تھی, اس کی وجہ سے وہ کیا ہوا, وہ طاغوت بن گیا, وہ خود طاغوت بن گیا. اس کی ذات اس کے لیے طاغوت تھی, اور اس نے اپنے جو پورے, کہتے ہیں نا, بعض مفسرین کہتے ہیں he gave his placed his reins in the hands of طاغوت. اس نے خود طاغوت کو بھی فالو کیا اور خود بھی طاغوت بن گیا. وہ کیا کرتا تھا, he was considering himself to be God, اور اس کو وہ ریفیوز کر رہا تھا کہ اللہ اس کا رب ہے. اور یہ ڈس بلیور کون تھا, مجھے اور آپ کو, ہم سب کو معلوم ہے. اس کا نام جو اب تک ہمیں بتایا گیا ہے, he came to be known as نمرود. وہ the king تھا, نمرود جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. بہت سارے شعر بھی ہیں نمرود کے متعلق کہ آتش کیا تھا, آتش اس میں کیا کود پڑے, ابھی چلے, آتش نمرود میں کود پڑا عشق, عقل ہے ابھی محو لبے بام, ابھی پتہ نہیں کیا, بھول گئے, ابھی یاد نہیں آ رہا ہے. تو وہ جو تھے نمرود, انگلش میں نمرود کہتے ہیں اس کو, اور اردو میں اس کو نمرود کہتے ہیں. وہ کون تھے, وہ کنگ تھے. کہاں, ابراہیم علیہ السلام کی جو عراق, جو ان کا برتھ پلیس تھا, اس کے کنگ تھے. اب وہ کنگ جو تھا, یعنی وہ اس نے دیکھا کہ وہ ڈینجر میں آ گیا, اس کا پاور جو وہ لوز ہو جائے گا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ رہے تھے, لوگوں کو پریچ کر رہے تھے,
کہ میرا رب یہ ہے, میرا رب وہ ہے. اب اس کو کیا ہو گیا, چونکہ وہ خود بادشاہی کے نشے میں تھا, تو اس کو کیا ہو گیا, کہتے ہیں نا اس کو, کچھ لوگ کہتے ہیں he had, some scholars call it God complex, اس کو گاڈ کمپلیکس ہو گیا. انفیریورٹی کمپلیکس اور سپیریورٹی کمپلیکس کے بدلے اس کو بس گاڈ کمپلیکس ہو گیا. وہ اپنے آپ کو گاڈ سمجھتا تھا. اور گاڈ کمپلیکس کسی کو بھی ہو سکتا ہے, کسی ڈاکٹر کو ہو سکتا ہے, انجینئر کو ہو سکتا ہے, بزنس مین کو ہو سکتا ہے, لائر کو ہو سکتا ہے, پولیٹیشین کو ہو سکتا ہے, جسٹ بیکاز نمرود بن جاتے ہیں لوگ جب ان کو لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس بادشاہی مل گئی ہے, ہماری لائف میں تھوڑی دیر کے لیے ہماری اتھارٹی ہو گئی ہے. وہ لوگ نمرود کی طرح کہتے ہیں نا, یہ تو نمرود بن گیا, یہ تو فرعون بن گیا. اور یہ کیا چیز ہے, دس از کالڈ دا سائیکالوجی آف پاور. سائیکالوجی آف پاور کیا ہوتا ہے, جتنی ویلتھ آپ کے پاس زیادہ آتی ہے اتنا پاور آپ, یا دا مور دا ویلتھ دا مور دا پاور اینڈ دا مور دی اتھارٹی. جب یہ چیزیں آتی ہیں آپ کے ہاتھ میں, اٹ کین لیڈ ٹو مور پرائڈ اینڈ اٹ کین لیڈ ٹو مور ایروگینس. جب آپ پرائڈ ہو جاتا ہے, ایروگنس ہو جاتی ہے آپ کے پاس آ کے, آپ کے پاس اتھارٹی آ جاتی جیسے نمرود کے ہاتھ میں آئی, تو وہ خود طاغوت بن جاتے ہیں. تو اسی طرح کوئی بھی طاغوت, میں اور آپ بھی اللہ نہ کرے طاغوت بن سکتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ سب چیزیں آ جائیں اور ہم اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ کو رب ماننے کے بجائے اپنے آپ کو رب سمجھنے لگے. تو نمرود نے کیا کیا, ابراہیم علیہ, یہ جو ابھی پوری ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کے بارے میں تفسیر یہ ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں بلایا, ڈائیلاگ کے لیے کیوں بلایا. اس لیے بلایا کہ وہ سب کے سامنے ڈیبیٹ کرے اور اپنے لوگوں کو بتائے کہ دیکھو میں رب ہوں, اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ میرے سامنے کچھ بول نہیں سکتا ہے, اور وہ نعوذ باللہ وہ جھوٹے ہیں. تو اس کے بعد نمرود نے سب کے سامنے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا, آپ کا خدا وہ کیا کر سکتا ہے جو میں نہیں, آپ کا رب وہ کیا کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا ہوں. اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ وہ زندگی بھی دیتے ہیں اور وہ موت بھی دیتے ہیں, وہ میرا رب ہے. نمرود نے کہا میں بھی زندگی دے سکتا ہوں, میں بھی موت دے سکتا ہوں, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسٹریٹ پر سے کسی کو بھی, اپنی رعایا میں سے کسی کو بھی اٹھا سکتا ہوں اور اس کو سزائے موت دے سکتا ہوں. I can have him executed. پھر وہ یہ بھی کہتا ہے, اور اگر ایک بندہ جس کو سینٹینس ہوا ہوا ہے, جو پریزن میں ہے, جس کو سزائے موت مل چکی ہے, میں اس کی سزائے موت کینسل کر سکتا ہوں اور اس کو لائف دے سکتا ہوں. دیکھیے اس کی مینٹالٹی کہ میں لائف بھی دے سکتا ہوں, میں ڈیتھ بھی, کسی کو زندے کو مار بھی سکتا ہوں, سزائے موت دے سکتا ہوں, اور کسی سزائے موت والے مجرم کو میں چھوڑ سکتا ہوں, اس کی مطلب میں بھی دے سکتا ہوں. اس نے یہ کہا کہ میری جو چھوٹی سی سبجیکٹ ہے, میری جو رعایا ہے, میں یہاں پر یہ, میں تو میری اتنی ایبلٹی ہے, میری اتنی اتھارٹی ہے کہ یہ ٹیمپرری اتھارٹی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں میں کسی کو مار بھی سکتا ہوں اور زندہ بھی رکھ سکتا ہوں. اس کی جو رپلائی تھا اس سے پتہ چل سکتا تھا کہ وہ ایبسولوٹ پاور اور اتھارٹی کو سمجھ ہی نہیں رہا تھا. وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ڈیسٹنی آف پیپل جو ہے, لوگوں کی جو ڈیسٹنی ہے, اس سے میں کھیل سکتا ہوں, اور میری جو رعایا ہے وہ اوبلائزڈ ہے کہ وہ مجھے سبمٹ کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اب اگر میں اس پہ مزید بحث کرتا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں. نمرود جو ہے وہ فیکٹس کو ٹویسٹ کر رہا ہے, ڈسٹورٹ کر رہا ہے. انسٹیڈ آف پرسوئنگ the argument about this کہ بھائی اور لائف کس طرح اوریجنیٹ ہوتی ہے, ڈیتھ کس طرح ہوتا ہے, آخرت کیا ہے, اور اتنی لمبی چوڑی ایکسپلینیشن کے بدلے ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے ایک اور فیملیئر ایونٹ سے اس کو چیلنج کر دیا. اور اس کو چیلنج کیونکہ وہ obstinate کنگ تھا, وہ stubborn کنگ تھا, وہ بات مانتا ہی نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے انٹلیکٹ کو یوز کیا, اپنی وزڈم کو یوز کیا, اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا اچھا میرا رب جو ہے وہ سورج کو ایسٹ سے نکالتا ہے, تم اس کو ویسٹ سے نکال کے بتاؤ. اب وہ بندہ کنفیوز ہو گیا, پرپلیکسڈ ہو گیا, کہتے ہیں سٹنڈ ہو گیا, حیران پریشان ہو گیا, اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اپنے ہی گیم میں اس نے بلایا اس لیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرے اور ہرا دے. اپنے ہی گیم میں, اپنی ہی ٹیریٹری میں, اپنے ہی ملک میں, اپنی ہی رعایا کے سامنے وہ خود جھوٹا ہو گیا. وہ خود اس نے پروف کر دیا کہ وہ رب نہیں ہے. اس نے خود پروف کر دیا کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے کے بجائے مغرب سے نکالے. ابراہیم علیہ السلام نے جو تھا جب ان کو کہا تو بالکل سپیچ لیس ہو گیا. اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی مشن کو آئندہ پھر انہوں نے مزے سے آگے کنٹینیو کرنا شروع کر دیا کہ صرف ایک اللہ ہے اور کوئی رب نہیں ہے. وہی اللہ ہے جو سب کو کنٹرول کرتا ہے, وہ انٹائر یونیورس کو کنٹرول کرتا ہے, وہی ہے جس کا حکم ہم نے ماننا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا یوز کیا تھا, اپنا علم, اپنی نالج, اپنا فوربیرنس یعنی اپنی علم بھی یوز کیا, حلم بھی یوز کیا, فوربیرنس بھی, صبر سے کام لیا. فوربیرنس یعنی حلیم تھے اور صبر سے کام لیا, اور اپنی وزڈم
यानी हिकमत से काम लिया, उसी पे आर्ग्यू नहीं किया, नई आर्ग्यूमेंट शुरू की, और पेशेंस यानी सब्र, ये उनका स्टाइल था। कि जिस तरह वो मुशरिकीन से बात करते थे, जब उनसे बात करते थे उनको बिल्कुल यानी दे वुड फील स्टूपिड। पहले भी किया ना, आपको याद है जब वो गए और उन्होंने वो सब बुतों को तोड़ दिया, तो क्या हुआ था, उनको पूछा कि तुम बात नहीं कर सकते हो, तुम इसको कुछ नहीं कहते हो, मतलब इस तरह से वो कुल्हाड़ी रख दी। जब वो आए देखने के लिए तो उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि इससे पूछो। मतलब ये ऑलवेज डिड सब इंटेलेक्चुअल चीजें। उनको रुश्द थी, अल्लाह ताला ने बताया ना कुरान में कि हमने उनको रुश्द दी थी, बचपन से ही दे दी थी, उनको हिदायत दी थी। तो अब अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी विजडम सब कुछ यूज करके उनको फिर उसको डम फाउंडेड कर दिया। इसको कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जिहाद, इंटेलेक्चुअल जिहाद। और ये तमाम प्रॉफिट्स का दावा का टूल था कि वो डिस्प्यूट्स में नहीं घुसते थे। किन लोगों से? जो लोग इग्नोरेंट है यानी जो जाहिल है, और जो लोग एरोगेंट है यानी जिनको तकब्बुर है। जहालत और तकब्बुर दोनों चीजें जो इंसान को सोचने से माऊफ कर देती है। हमारा गोल भी ये कि हम प्रॉफिट्स के मिशन की तरह हम अपने दीन को फैलाने के लिए इंटेलेक्ट यूज करें, ना कि हम लोगों से आर्ग्यू करें। ये हमारे लिए बहुत जरूरी कि हम ये समझ जाएं कि we should not argue, we should not dispute when we are talking about our deen. We should use our intellect, we should use our wisdom, and we should use our forbearance. हमें सब्र से, पेशेंस से, हिल्म से, इल्म से और अपनी हिकमत से काम करना चाहिए। तो अल्लाह ताला जो हमें ये तमाम रेवलेशंस बताते हैं, वो हमारी क्यों बता रहे हैं हमें कुरान में? हमें इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग, हर बंदा जो है डिफरेंट स्टेज ऑफ इंटेलेक्ट पे होता है, हम डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे होते हैं। हमारी जो अक्ली, हमारी सकाफती, हमारी समाजी तरक्की जो है वो हमको कहीं से कहीं ले जा सकती है। अगर हम समझ जाएंगे तो अल्लाह ताला हमें शऊर अता फरमाएगा, एंड वी विल रीच अ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि असल चैलेंज जो है, असल चैलेंज यानी दिस चैलेंज वाज रियल, इट वाज क्लियर, वाज़े था, इट वाज अनएम्बिगुअस, इसमें कोई शक नहीं था। और जिसकी वजह से किंग ने किस वजह से नहीं एक्सेप्ट किया? बिकॉज ऑफ हिज तकब्बुर। सब चीजें क्लियर थी, उसको नॉलेज भी दी गई, सब कुछ बताया, बट वो तकब्बुर था। और क्या किया उसने? स्टूपिफाई हुआ, एस्टाउंडेड हुआ, लेकिन उसने अल्लाह से गाइडेंस नहीं ली। आज तक भी उसी तरह के लोग, निम्रोद की तरह के लोग आज तक भी हैं, जो अपनी ऑब्स्टिनेसी की वजह से, अपनी जिद, अपनी हट धर्मी की वजह से, या अपनी जहालत की वजह से वो लेसन नहीं लेते हैं। अल्लाह पे बिलीव करना, एंड कर रही हूँ अब, अल्लाह पे बिलीव करना जो है ये एक इंडिस्पेंसेबल इंग्रेडिएंट है हमारे लिए, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए। इसके बगैर हम इस दुनिया में सब कुछ खो सकते हैं। निम्रोद ने भी सब कुछ खो दिया। अगर हमारी जो सोशल वैल्यूज हैं, हमारी जो कदरें हैं, हमारी जो लेजिस्लेशन है, हमारी जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, जो अखलाकी मयार हैं, उन सब को डायरेक्शन उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक हम सही मानों में ईमान नहीं लाएंगे। और ये बिलीफ जो है अगर हम ऑनेस्टली करें, नेचुरली करें, तो हमें तमाम एविडेंसेस अपने सामने नजर आएंगी, अपनी ज़ात के अंदर, अपनी बीइंग के अंदर, अपनी एग्जिस्टेंस के अंदर, हमारे इर्द गिर्द पूरी यूनिवर्स में हमें नजर आएगा। यही जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब की तरह जाता है, गुरूब होता है, हम भी देख लें। ये एक पैटर्न है दुनिया में, एक सिस्टम है दुनिया में, ये खुद ब खुद नहीं चेंज हो सकता है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। यही बारिश के दिन है, बारिश हो रही है, अब लोग कोई कहते हैं कि ओहो हो बारिश हो रही, अल्लाह की मर्जी से हो रही है। ये जो मौसम है इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। बस इसको बजाय इसके कि इस पे हम नाशुक्री करें, इस पे हम कंप्लेन करें, हम अल्लाह से दुआ करें। बारिश दुआ करने का वक्त है। बारिश हो रही हो तो दुआ करें, अल्लाह इस बारिश को रहमत की बारिश बना, जहमत की बारिश ना बना, इसे हमारे लिए बेनिफिशियल बना, फायदेमंद बना, हमें नुकसान होने से बचा ले। यहाँ मैं एंड करूंगी क्योंकि एक तो बिजली नहीं है, ऊपर से वाईफाई भी किसी वक्त बंद हो सकता है, और मैं पसीने पसीने हूँ बिल्कुल, ना मेरे पास पंखा है ना मेरे पास बत्ती है। ठीक है, मैं इस फोन की बत्ती से आप लोगों के आगे आई हुई हूँ। तो अल्लाह ताला हमारे इसको पढ़ने को और पढ़ाने को कबूल फरमा ले और इसे हमारे लिए आसान कर दे, हमें इसका अजर दे। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह हमें भी रुश्द अता फरमाए। हम प्रॉफिट तो नहीं बन सकते, लेकिन हम इल्म और हिल्म यूज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, हाँ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए।
Any questions? السلام علیکم. میری ایک درخواست ہے کہ آپ نے جو اللہ کے 99 نام کے لیکچر دیے تھے، اگر اس کا لنک بھیج دیں تو مہربانی ہوگی. سیدہ میں نے تو ایسا کوئی لیکچر پورا ایسا نہیں دیا تھا لنک جو کہ ایک ساتھ ہوں. وہ میں نے ہر نام جب بھی قرآن میں جیسے ہی آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بتاتے جا رہی ہوں نا. اچھا ہاں 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 وہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایسا پورا الگ سے نہیں دیا ہے. میں نے الگ سے نہیں کیا تھا کوئی بھی. اوکے اوکے بس پھر تو صحیح ہے پھر تو وہ تو میں کروں. جیسے آتا ہے رب ہے اللہ ہے تو اللہ پہ کر دیا، الہ ہے تو الہ پہ کر دیا، قدیر آیا، سمیع آیا، علیم آیا، جتنے بھی نام آئے وہ سب ہم کرتے جا رہے ہیں. اور ہاں وہ تو ہے. اور بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. عارفہ سے میں نے پوچھا تھا کہ میری ذرا لسٹ مجھے بنا کے بھیج دیں. عارفہ کے پاس ایک کمپلیٹ لسٹ ہے کہ ابھی تک ہم نے کتنے نام کیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ قرآن میں جب آپ پڑھیں گے شروع سے آپ کو پتہ رہے گا کہ اب تک جتنا قرآن ہم پڑھ چکے ہیں اس کے اندر جتنے بھی نام آئیں گے الحمدللہ ہم موسٹلی ہم کر چکے ہیں. اور کوئی سوال؟ Thank you very much for the. I think Garmin may you continued your response, whatever your responsibility, your obligation, or whatever. Getting like something, you know. Yeah. Jazakallah khair. Thank you. You're a very inspiration for us. You know, you are determined to continue. May Allah accept it. May Allah accept it. Allah accept. Jazakallah khair. Jazakallah. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Make it easy for you over there, inshallah. Ameen. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. All the best. Walaikum assalam. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.